ناظرین، آج کی ویڈیو کو ہم وہاں ہی سے شروع کریں گے جہاں پچھلی ویڈیو کو چھوڑا تھا، اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو شیطان اور اس کی اولاد کے حوالے سے ایک ایسی عجیب اور دلچسپ بات بتائیں گے جس کو سن کر آپ یقیناً حیران ہوں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، جب جناب حابیل قتل ہو گئے اور قابیل ان کے جسم کو دفنا کر واپس گھر آ گیا تو کچھ دن گزر جانے کے بعد جناب آدم حج سے واپس آ گئے۔ آدم کو پتہ چل چکا تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ جب آدم نے قابیل سے پوچھا تو قابیل نے جواب دیا، مجھے کیا پتہ کہ کہا، کیا آپ نے مجھے اس پر نگران مقرر کیا تھا کہ پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا خلیفہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہا۔ قابیل کی یہ غلطی واقعی ناقابل فراموش تھی۔ اس کی اس کام کی وجہ سے اسے ملک سے نکال دیا گیا اور سزا کے طور پر یہ کہا گیا کہ اب سے اگر تم زمین میں کاشت کرو گے تو بھی زمین تمہیں اپنی پیداوار نہیں دیتی اور تم زمین پر آوارہ بن کر رہ جاؤ۔ خیر، وہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ادھر جناب حابیل کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آدم نے حابیل ہی رکھا۔ تاریخ میں انہیں حابیل ثانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد جناب شیس اور جافس پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب آدم کے 4 مزید بیٹے بھی تھے، لیکن ان کے نام نامعلوم ہی رہے ہیں۔ خیر، شیس اور جافس اور جناب آدم کے دوسرے 4 بیٹوں کے لیے اللہ نے حوریں بھیجیں جن سے ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد جناب شیس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور جافس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور بلوغت کے بعد ان کی آپس میں شادی ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کے باقی 4 بیٹوں کی شادیاں چونکہ حوروں سے ہوئی تھیں تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد کی شادیاں آپس میں ہوئیں، اور یوں آدم علیہ السلام کی نسل ہے۔ ناظرین، ادھر جناب آدم کی نسل بڑھتی رہی تو ادھر قابیل کی اولاد میں بھی خوب اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ سب کے سب آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ قابیل کی نسل کیسے بڑھی، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن اگر اندازہ لگایا جائے تو ہم آج موجود آتش پرستوں کی تعلیمات سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ آج کی آتش پرست بہنوں اور بھائیوں کے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں۔ شاید قابیل کی نسل بھی اسی طرح بڑی ہوگی، لیکن بنا کسی ثبوت کے ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ خیر، جناب آدم کی عمر کا جب نصف حصہ گزر چکا تو ان پر صحیفہ بھیجا گیا۔ اس کے بعد جناب آدم کو حکم دیا گیا کہ وہ قابیل کی طرف جائیں اور جا کر ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ جناب آدم میلوں کا سفر طے کر کے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ قابیل اور اس کی اولاد مختلف قسم کی لغویات میں مبتلا ہے۔ آتش پرستی کا اعلیٰ پیمانے پر انتظام ہے، بدکاری کا کھلے عام چرچا ہے۔ جناب آدم نے وہاں پہنچ کر قابیل اور اس کی اولاد کو اپنے پاس جمع کیا اور یوں کہا، اے لوگو سنو، خدا ایک ہے، وہی مارتا اور زندگی دیتا ہے۔ تم لوگ ان تمام لغویات اور غلط کاموں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آؤ۔ میری بات مان لو، میں تمہاری رہبری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جناب آدم کی ان باتوں کا ان پر ذرا اثر نہ ہوا۔ ان لوگوں نے جناب آدم کی ایک نہ سنی، وہ جاہلوں کی طرح شور مچانے لگے۔ جب جناب آدم نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں تو انہوں نے دل ہی دل میں کچھ پڑھا اور پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ کرنا ہی تھا کہ اس میں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے، سب خاموش ہو گئے، یوں جیسے سبھی کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ پھر مجمع کے ایک دم بیچ میں سے ایک آواز آئی، تم جو مرضی کر لو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اس آواز کا آنا ہی تھا کہ لوگوں نے پھر سے شور مچانا شروع کر دیا، لیکن اس بار کوئی 2-3 چہرے ایسے بھی دکھائی دے رہے تھے جو بالکل خاموش کھڑے، کبھی آدم کی طرف دیکھتے تو کبھی دوسرے لوگوں کو دیکھتے۔ اصل میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کون صحیح ہے، یہ سارے لوگ جو چلے جاؤ کا شور مچا رہے ہیں یا آدم۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ آدم نے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ کرنا ہی تھا کہ وہ درخت چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر ہر طرف پھر سے خاموشی چھا گئی۔ اس بار جناب آدم نے ان خاموش نگاہوں کی طرف مخاطب ہو کے یوں فرمایا، اے لوگو، میں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تم یہ سب غلط کاموں کو چھوڑ کر حق کی طرف آؤ، اور یاد رکھو خدا ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت صرف اسی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکو۔ ابھی
آدم علیہ السلام کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے پھر سے شور مچانا شروع کر دیا، لیکن اس بار اس بڑے ہجوم میں سے کچھ لوگ باہر نکل آئے اور آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ یہ جتانا چاہ رہے تھے کہ وہ آدم علیہ السلام کی دعوت قبول کر چکے ہیں۔ خیر مختصر یہ کہ جناب آدم اور ان کے ساتھ شامل ہونے والے لوگوں کو قابیل اور اس کے قبیلے والوں نے باہر نکال دیا، اور جناب آدم کے ساتھ قلیل لوگوں کے علاوہ کوئی شامل نہ ہوا، وہ سب کے سب کافر ہی رہے۔ خیر آدم نے بھی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور وقتاً فوقتاً تبلیغ کرتے رہے، کبھی کامیابی ہو جاتی تو کبھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور آخرکار جناب آدم نے اپنی تمام تر ذمہ داریاں جناب شیس کی سپرد کی اور وفات پا گئی۔ ناظرین، جب جناب آدم نے وفات پائی تو اس وقت ان کی نسل میں تقریباً 40,000 افراد ہو چکے تھے۔ تفسیر میں ہے کہ شیطان میں مادہ نہیں ہوتی، وہ خود انڈے دیتا ہے اور خود ہی بچے نکالتا ہے۔ اس کی اولاد میں سے ایک مومن بھی ہے جس کا نام حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔